خون کی گردش اسی کے پیار سے رگوں میں دوڑیں لگا رہی تھی، ورنہ میں کبھی بھی ان دشوار گزار اور گھناؤنی منزل کا تعین نہ کرتا۔ کتنا حسن دیا تھا خدا نے اسے، ایسے جیسے وہ پرستان سے اتری ہوئی پری ہو جس نے اپنی پسندیدگی کے لیے صرف مجھے منتخب کیا تھا، یا صرف وہ میرے لیے ہی اتری تھی۔ انہی سہانی سوچوں کے ساتھ میں آگے چل پڑا۔ کئی دنوں کی لمبی مسافت کے بعد مجھے پہاڑوں کا سلسلہ دکھائی دیا۔ آسمان کی وسعتوں کو چھوتے ان پہاڑوں نے مجھے تجسس میں ڈال دیا۔ مجھے یوں دکھائی دینے لگا جیسے کسی انجانے اندیکھے سائے نے میرا تعاقب میں ہے۔ یہ میرا وہم نہ تھا، حقیقت تھی، ایک ٹھوس حقیقت۔ مجھے واقعی دور سے دکھائی دینے والے پہاڑوں میں چلتی پھرتی عجیب الخلقت مخلوق دکھائی دینے لگی تھی۔ اور پھر یکدم خوف و ڈر میں اچھلا، دل کی دھڑکنیں جیسے بند ہونے لگیں، میرے قریب ہی دھوئیں کا گہرا الا اٹھنے لگا، ایسے جیسے دھرتی کانپنے لگی ہو، تیز طوفان پھرنے لگے ہوں۔ وہ صرف دھواں نہ تھا بلکہ عجیب و غریب دل و دماغ کو زہر آلود کرنے والی بدبو اس میں آ رہی تھی۔ دھواں میرے گرد گھومنے لگا، دھوئیں کو دیکھتے ہی میری آنکھیں دھندلانے لگیں، میرا دماغ چکرانے لگا، میری سانسیں الجھنے لگیں اور آہستہ آہستہ میرا دم گھٹنے لگا۔ میری سانسیں اور سانس چھوڑنے لگی۔ میں اپنی بند ہوتی آنکھوں سے دھوئیں کے آر پار دیکھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن دھواں میرے گرد ایک خول بنا چکا تھا، اور پھر مجھے یوں دکھائی دینے لگا جیسے میں کسی گہری کھائی میں گرتا جا رہا ہوں۔ جو عکس میرے پاس کاغذ پر موجود تھا اور چہرہ میری نظروں کے سامنے تھا، وہی بوڑھا، وہی شکل، وہی حلیہ۔ ایک مرتبہ پھر مجھے اس سے گھن سی آنے لگی، لیکن اسے برداشت کرنا پڑا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بوڑھا ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ میں حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بوڑھا ضرور تھا، لیکن اس کے کہکے بوڑھوں والے نہ تھے، بلکہ اس کے بازوؤں میں مجھ سے زیادہ طاقت تھی۔ ہنستے ہنستے اس نے ایک پتھر پر پاؤں مارا تو پتھر زوروں میں بٹ گیا، ایسے جیسے کوئی کمزور شیشہ ٹوٹتا ہے۔ اس میں سے دھواں ابھرنے لگا، لیکن وحشتوں بھرا ہولہ بنا ایک خوفناک جن میری نظروں کے سامنے ظاہر ہوا۔ میں مجسمہ پتھر بنا اسے دیکھتا رہا۔ حکم میرے آقا، وہ اس بوڑھے کے آگے جھکتے ہوئے بولا۔ یہ نوجوان ہزاروں میل کی مسافت طے کر کے ہم سے مقابلہ کرنے آیا ہے۔ بوڑھے نے حقارت کی نگاہ مجھ پر ڈالتے ہوئے کہا، دیکھو تو صحیح، کتنا بہادر سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ اس بوڑھے کی بات نے مجھے بوکھلا سا دیا۔ ایسے کیسے پتہ چل گیا کہ میں ہزاروں میلوں کی دوری سے اسے تلاش کرتا ہوا یہاں تک آیا ہوں؟ کیا یہ بوڑھا جادوگر تو نہیں؟ میری سوچ پر وہ ہنسا اور بولا، بچے، میں جادوگر ہی ہوں، بہت بڑا جادوگر۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو نا کہ تم کسے بچانے اور چھڑانے آئے ہو، ابھی تمہیں سب کچھ دکھاتا ہوں۔ ساتھ ہی جادوگر جن سے بولا، اس کے لیے یہ آیا ہے، اسے لے آؤ یہاں تاکہ اسے اصل حقیقت بتا دوں۔ جو حکم میرے آقا، جن نے کہا، اور وہ دوبارہ دھواں کے ہولہ میں تبدیل ہو کر غائب ہو گیا۔ میں اس کے دوبارہ آنے کا منتظر تھا، اور اس لمحے یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے یہاں آ کر زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ ممکن نہیں، میں نے غلطی نہیں کی ہے۔ مجھے سحر کو اپنانا ہے، مجھے سحرش کو اپنانا ہے اور اپنے وعدے کو پورا کر کے دکھانا ہے۔ میں اس بوڑھے کا خاتمہ کروں گا، ہاں، اس کا خاتمہ کروں گا، اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ میں اپنی سوچوں کو تقویت دینے لگا۔ یکدم وہی جن دوبارہ حاضر ہوا، اور اس کے ہاتھوں میں اس جیسا ایک اور جن تھا جو خونی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس بوڑھے نے گہری نظر اس پر ڈالتے ہوئے مجھ سے کہا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ نہیں، تم نہیں جانتے، میں بتاتا ہوں تمہیں۔ یہ ایک باغی جن ہے، سحر کا باپ ہے۔ کیا؟ میں بوڑھے کی بات پر چونکا۔ ہاں، یہی حقیقت ہے۔ جس سے تم محبت کرتے وہ انسان نہیں، اس کی بیٹی ہے، ایک جن زادی ہے، اور یہ جن ایک قاتل ہے، میرے بیٹے کا قاتل، میرے خاندان کا قاتل۔ منتروں کے دوران اس نے میرے خاندان کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا تھا کہ میں اپنے منتروں کو چھوڑ دوں، لیکن میں نے خاندان کو قتل تو کروا لیا، لیکن منتر نہ چھوڑے۔ تب سے یہ بھاگ نکلا تھا، ساتھ بیٹی کو بھی لے گیا تھا۔ میں نے اس کا ہر سو پیچھا کیا، لیکن یہ وہ ملک چھوڑ چکا تھا جہاں میں رہتا تھا۔ مجھے پتہ چلا تو میرے جن مجھے اس ملک میں لے آئے ہیں۔ اسے پتہ چلا تو اس نے دوڑ لگا دی۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ فلاں جگہ ہے، لیکن اس کی بیٹی کسی محفوظ ہاتھ میں ہے، کسی بزرگ کے حصار میں بند ہے۔ سو میں نے اپنے خاندان کے قاتل جن کو اٹھوایا۔ بس یہی کہانی تھی میری اور اس جن کی، اور شاید تمہاری بھی۔ بوڑھے کی باتوں نے مجھے نہ صرف حیران و پریشان کر دیا، بلکہ میں سوچوں میں بھی الجھ گیا تھا کہ کیا جس سے میں پیار کرتا ہوں وہ انسان نہیں، جن ذاتی ہے؟ میرے دل کے ایک کونے سے آواز آئی کہ راحت، وہ چاہے انسان ہے یا جن ذاتی، تمہاری محبت ہے، اور اس کی محبت بھی صرف تمہارے لیے ہے۔
تمہارا انتظار کر رہی ہے، اسے تمہاری محبت پر اعتماد ہے، اور جس کے لیے تم ہزاروں میل پیدل چل کر ان پہاڑوں پر آئے ہو اور کام واپس جاؤ گے؟ ہرگز نہیں۔ تم نے اس کو اپنانا ہے، ہاں اپنانا ہے۔ تب میں بوڑھے کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ دیے اور کہا، بابا جی، یہ قاتل ہے، باغی ہے، یہ جو بھی ہے اسے معاف کر دو۔ آپ کا خاندان اب واپس تو نہیں آ سکتا ہے۔ اگر آپ نے طیش میں آ کر اسے جلا دیا تو یہ مر جائے گا، اگر یہ مر گیا تو اس کی بیٹی مر جائے گی، اگر اس کی بیٹی مر جائے گی تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گا، کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے۔ اسے اپنانا ہی میری زندگی کی خواہش ہے اور وہی میرا سب کچھ ہے۔ میری محبت سن کر بوڑھا طیش میں آ گیا اور چیختے ہوئے بولا، بچہ، تم نے 2 لفظوں میں کہانی ختم کر ڈالی، لیکن میری کہانی 2 لفظی نہیں ہے۔ اس باغی جن کو پکڑنے کے لیے مجھے کئی ملکوں، شہروں، جنگلوں اور پہاڑوں بیابانوں میں جانا پڑا۔ اپنی زندگی اس کے پیچھے تباہ کر کے بیٹھا ہوں۔ جب پکڑا ہے تو تم اس کے ہمدرد بن کر آ گئے ہو۔ بوڑھے کی بات نے مجھے سر سے پاؤں تک ہلا دیا۔ تب میں نے کہا، میں آپ کے پاؤں میں گر پڑتا ہوں، اس کی سزا مجھے دے لو، لیکن اسے کچھ نہ کہو، ورنہ میری محبت مجھ سے بچھڑ جائے گی۔ وہ بوڑھا مانا، اور وہ شاید نہ اس نے ماننا تھا۔ مجھے غصہ آ گیا، میں یکدم اٹھا۔ پتھر میرے ہاتھ میں تھا، میں نے زور سے اس کے سر پر دے مارا اور پھر کئی پتھر اس کے سر پر مارے۔ وہ تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے بیٹھا۔ اس کے مرتے ہی ایک بڑا طوفان اٹھا، ایسا طوفان جسے میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے آج یہ طوفان ہر چیز کو فنا کرتا ہوا گزر جائے گا۔ شاید یہ طوفان جنات کی آزادی کا تھا۔ جو جن اس کی قید میں تھے سب آزاد ہو گئے تھے۔ میں نے اس طوفان میں خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا دیکھا، اور جب ہوش آیا تو میری سحر میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے لبوں پر خاموشی نہ تھی، مسکراہٹ تھی، چہرے پر اداسی نہ تھی، بلکہ کہکشاؤں کا رقص تھا۔ جو جن زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا وہ بھی پاس کھڑا تھا۔ میرے راجا، سحر بولی، دیکھو، میں دلہن بنے آپ کی منتظر ہوں، اپنا لو مجھے۔ مجھے اپنانے میں آپ کو کسی بھی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے میرے چہرے پر خوشیاں بکھیر دی، لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ میں نے سحر کا ہاتھ تھام لیا کہ یکدم وہ جن بولا، نہیں نہیں، ایسے نہیں، پہلے تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ کیسی شرط؟ میں چونکتے ہوئے بولا، تمہیں ہمارے ساتھ ہماری دنیا میں جانا ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں چیختے ہوئے بولا، میں اپنوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میرے راجا، سحر بولی، کیوں نہیں ہو سکتا میرے لیے؟ تم جنگلوں پہاڑوں تک جا سکتے ہو تو اپنوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ نہیں جان، میں ایسا نہیں کر سکوں گا، میں نے دوبارہ کہا تو اس کی آنکھوں میں ساون بھادو برسنے لگے۔ وہ رونے لگی۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ اس کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہو پاتا تھا۔ میں نے اسے تھام لیا اور کہا، نہیں جان، اب رونا نہیں ہے۔ میں اپنی خوشی، اپنی زندگی تمہارے نام کر دی ہے۔ جہاں تم ہوگی وہاں میں ہوں گا۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ ایسا ہی طوفان دوبارہ ابھرا اور کچھ پتہ نہ چلا کہ میں کہاں ہوں۔ جب ہوش آیا تو عجیب سے ویرانے، عجیب دنیا میں تھا۔ یہ ایک بہت بڑی دنیا تھی جہاں بسنے والے بھی سب کالے اور ہیبت ناک شکلوں والے تھے۔ ان میں صرف ایک میری سرش ہی تھی جو چاند کا ٹکڑا تھی، جو مہکتی خوشبو تھی۔ صرف اپنی سرش کی خاطر مجھے ان جناتی دنیا میں رہنا تھا۔ دوسری شام ہی میری اور سرش کی شادی کا اعلان کر دیا گیا۔ میں بہت خوش تھا کہ جسے میں عرصہ دراز سے چاہتا آیا ہوں وہ ہمیشہ کے لیے میری ہونے والی ہے۔ میری خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ خوشی اور مسرت سے میرا پورا ناچ رہا تھا، اور وہ لمحہ بھی آ گیا جب چاند کا وہ ٹکڑا میرے آنگن میں آ کر میرے دل اور روح کو مہکا گیا۔ عجیب سی طرز سے ہمارا نکاح ہوا۔ اس نکاح میں پوری رات جشن ہوتے رہے۔ پھر کئی دن تک میں اس جناتی بستی میں رہا۔ اتنے دن گزرنے کے بعد مجھے اپنوں کی یاد آنے لگی، گھر بار، بہن بھائی یاد آنے لگے۔ تب ایک روز میں نے سحر سے واپسی کا کہا تو وہ بولی، تم نے یہاں رہنے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا، میں اپنا وعدہ توڑتا ہوں، میں یہاں نہیں رہوں گا، میں اپنوں میں جاؤں گا۔ یہ کہتے ہی میں اپنے ملک کا سفر کرنے کے لیے چلا تو اس نے میرا بازو پکڑ لیا اور کہا، جان، تم میرے لیے سب کچھ کر سکتی ہو تو کیا میں تمہارے لیے اپنے باپ کو نہیں چھوڑ سکتی، اپنی بستی کو نہیں چھوڑ سکتی؟ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ ہم دونوں مسکرا دیے اور پھر کچھ ہی لمحات میں ہم اپنے گاؤں اپنوں میں آ گئے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی، یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اپنی آراء کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ اپنی پسند کا کوئی ناول سننا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔